بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ جرمن چانسلر نے کورونا کی تیسری لہر کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ چین کے صدر نے غربت کے مکمل خاتمے کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب میں غاروں کے پر اسرار رازوں سے پردہ اٹھانے کا منصوبہ۔ سعودی عرب کا 11 ارب ریال کے سرمایے سے ترقیاتی کمپنی کا قیام۔ لڑائی کی صورت میں سعودی عرب کا دفاع کریں گے امریکہ۔ مریخ پر کھلنے والے پیراشوٹ میں ناسا کا خفیہ پیغام۔ وزن میں صرف 5% کمی بھی شوگر سے بچا سکتی ہے۔ امریکہ میں گرین کارڈ کے اجراء پر پابندی کا فیصلہ ختم۔ مصر میں بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی پر قید اور جرمانہ۔ پاکستان 21 چیمپئنز ممالک میں شامل۔ 80 کروڑ روپے کا بل دیکھ کر شہری بے ہوش۔ آسٹریلیا میں گوگل اور فیس بک خبروں کا بھی معاوضہ ادا کریں گے۔ ایک مخصوص جگہ پر ہر آدمی کے جسم پر تل کا نشان ضرور ہوتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ جرمن چانسلر نے کورونا کی تیسری لہر کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن سے بچنے کے لیے احتیاط اور سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ امریکی ریسرچرز نے نیو یارک میں جنوبی افریقہ میں موجود کورونا کی نئی قسم کے کیسز کی تصدیق کر دی ہے اور بتایا ہے کہ فروری کے وسط تک کورونا کی نئی قسم کے 12% کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ دوسری جانب امریکی ریاست الاسکا کے گورنر کورونا سے مبتلا شخص سے ملنے کے بعد اپنے گھر میں ہی قرنطینہ ہو گئے ہیں۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ نے دیہی غربت کے مکمل خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔ چینی صدر نے بیجنگ میں منعقد ایک تقریب میں غربت کے خاتمے کے لیے چین کی کوششوں کی مکمل فتح کا اعلان کیا۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ کی قیادت کو پچھلے 8 سالوں میں تقریباً 100 ملین افراد کو غربت سے نجات دلانے کا سہرا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے پر اسرار غاروں اور گھاٹیوں کا سروے کرنے کے ذمہ دار شعبے کے سربراہ محمود الشنقیطی نے زیر زمین غاروں کے تاریخی حقائق کا کھوج لگانے کا منصوبہ تیار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس منصوبے کا مقصد ملک میں موجود غاروں کا تعین کرنے اور انہیں سیاحوں اور زائرین کے لیے کھولنا ہے۔ غاروں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے اور انہیں سیاحتی مقاصد کے لیے کھولنے سے اس سیکٹر میں سرمایہ کاری کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ غاروں اور گھاٹیوں کے بارے میں معلومات سے ملک میں قدرتی وسائل کی تلاش میں بھی مدد ملے گی۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے 11 ارب ریال سے زیادہ کے سرمایے سے ایک دیو ہیکل السعود ترقیاتی کمپنی کے قیام کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ کمپنی 100% پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی ملکیت ہوگی اور جنوبی سعودی عرب کے علاقے کو بین الاقوامی سیاحتی کوہستانی فرنٹ میں تبدیل کر دے گی۔ یہاں سیاحوں کی رہائش کے لیے ہوٹل اور اقامت گاہیں بھی قائم کی جائیں گی۔ مختلف ذوق رکھنے والوں کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے تفریحی مراکز بھی بنائے جائیں گے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اگر سعودی عرب پر کسی طرف سے کوئی کارروائی ہوتی ہے تو ہم دفاع میں سعودیہ کا ساتھ دیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن جلد ہی خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے ساتھ رابطہ کریں گے۔ واشنگٹن ریاض کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہمارے پاس پابندیوں سمیت حوثیوں سے نمٹنے کے لیے کئی آپشن موجود ہیں۔ ہم ایران پر بھی دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ حالیہ ترین امریکی خلائی کھوجی پریزر وینس نے جب مریخ پر اترنے کے لیے اپنا پیراشوٹ کھولا تو سفید اور سرخ رنگ کے اس پیراشوٹ میں ناسا کی طرف سے ایک خفیہ پیغام بھی درج تھا۔ امریکی خلائی تحقیقی ادارے ناسا نے کچھ روز قبل مریخ پر اپنی خلائی مشن پر اس کے اترنے کی ویڈیو اور تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کرنے کے بعد اعلان کیا تھا کہ مریخ پر کھلنے والے اس پیراشوٹ میں
ایک خفیہ پیغام بھی موجود ہے۔ اسی کے ساتھ عوام کو دعوت بھی دی گئی تھی کہ وہ اس خفیہ پیغام کو تلاش کریں اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ حیرت انگیز طور پر صرف 6 گھنٹے بعد ہی فرانس سے ایک ٹویٹر صارف اور سافٹ ویئر انجینئر نے یہ خفیہ پیغام نہ صرف پڑھ لیا بلکہ اس کی وضاحت بھی اپنی ٹویٹ میں شیئر کر دی۔ یہ دراصل امریکی صدر روزویلٹ کی 1899 میں کی گئی ایک تقریر سے لیا گیا جملہ ہے جو پچھلے کئی برسوں سے ناسا کی لیبارٹری کا نعرہ بھی ہے کہ عظیم کاموں کی ہمت کرو۔ تصویر میں پریزر وینس کا پیراشوٹ کھلا ہوا ہے جس میں سفید اور سرخ رنگ کی لکیریں نمایاں ہیں جو پیراشوٹ کے مرکز سے نکل کر باہر تک جا رہی ہیں۔ ان بظاہر بے ترتیب لکیروں پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دراصل یہ 4 ہم مرکز دائرے ہیں، جبکہ ہر دائرے میں سرخ اور سفید رنگ ایک مخصوص انداز یعنی پیٹرن لیے ہوئے ہے۔ ناسا کا خفیہ پیغام بھی اسی ترتیب میں پوشیدہ ہے۔ امریکہ میں کی گئی ایک وسیع تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ وزن میں صرف 5% کمی کر کے شوگر میں مبتلا ہونے کا خطرہ بڑی حد تک ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس تحقیق کے لیے تقریباً 24,000 مختلف امریکیوں کی صحت سے متعلق اعداد و شمار استعمال کیے گئے جو 2001 سے 2016 کے دوران 2 بڑے مطالعات کے دوران جمع کیے گئے تھے۔ مذکورہ تحقیق میں جہاں یہ معلوم ہوا کہ اوور ویٹ اور موٹے افراد کے شوگر میں مبتلا ہونے کی شرح نمایاں طور پر زیادہ ہے، وہیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ اپنا وزن صرف 5% کم کرنے میں کامیاب ہوئے تھے ان کی بڑی تعداد شوگر سے محفوظ رہی۔ دوستو، یاد رہے کہ موٹاپے کو شوگر سمیت درجنوں امراض کی جڑ قرار دیا جاتا ہے۔ تنہائی شوگر اور دیگر امراض کی وجہ بن سکتی ہے۔ پچھلے کئی سال سے طبی ماہرین مسلسل زور دے رہے ہیں کہ روزانہ 20 سے 25 منٹ پیدل چل کر مناسب ورزش کر کے متوازن غذا استعمال کر کے اور دوسری صحت بخش عادتیں اپنا کر موٹاپے کے ساتھ ساتھ ایسی کئی بیماریوں پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے جو موٹاپے کی وجہ سے لاحق ہو جاتی ہیں۔ اس تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ امریکہ میں شوگر کے اکثر مریضوں کا تعلق سفید پوش یا غریب طبقے سے ہے جسے کم درجے کی طبی سہولیات میسر ہوتی ہیں، جبکہ وہ غیر صحت بخش ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ جرنل آف امریکن ہیلتھ ایسوسی ایشن کے تازہ شمارے میں آن لائن شائع ہونے والی اس تحقیق میں جہاں صحت بخش غذائیں اور عادات اختیار کرنے پر زور دیا گیا ہے، وہیں موٹاپا کم کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے امریکہ میں گرین کارڈ کے اجراء پر پابندی کا فیصلہ ختم کر دیا ہے۔ گرین کارڈ کے بہت سے درخواست گزاروں کو امریکہ داخل ہونے پر پابندی سے متعلق فیصلے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے متعلق امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اس پابندی سے امریکہ کو فائدے کی بجائے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس پابندی کے نتیجے میں امریکی شہریوں اور جن افراد کو قانونی طور پر امریکہ میں مستقل رہائش کا حق حاصل ہے وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے مل نہیں پا رہے۔ اس پابندی سے امریکی صنعتوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے جو اپنے کام کے لیے دنیا بھر کی صلاحیتوں کا استعمال کرتی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلے ہی روز مختلف ممالک کے شہریوں پر امریکہ کے سفر پر عائد پابندی کو ختم کرنے کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی امیگریشن سے متعلق صدر ٹرمپ کی سخت پالیسیوں پر نظر ثانی کا آغاز کر دیا تھا۔ نئے قانون کے تحت مصر کا کوئی شادی شدہ شہری پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا، تاہم اگر کوئی ایسا کرے گا تو اسے 1 سال قید اور جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ کابینہ کی جانب سے منظور کردہ مسودہ قانون میں کہا گیا ہے کہ پیدا ہونے والے ہر بچے کا نسب اس کی ماں کی طرف منسوب ہوگا۔ منگنی کرنے کے بعد نکاح سے انکار اور دونوں میں سے کسی ایک کی وفات کی صورت میں لڑکی کے مہر کے لیے مقرر کردہ رقم واپس ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر شوہر دوسری شادی کو بیوی سے مخفی رکھے گا تو اسے بھی سزا دی جائے گی۔ شادی کے وقت خاوند کو یہ بتانا ہوگا کہ آیا وہ پہلے سے شادی شدہ ہے یا نہیں۔ اگر وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی ہے تو اس کی طرف سے دوسری شادی کا اجازت نامہ پیش کرے گا اور ان کی رہائش گاہ کے بارے میں بتائے گا۔
شوہر کو اپنی پہلی بیوی یا بیویوں کو نئی شادی کے بارے میں بتائے گا۔ پہلی بیوی کے علم میں لائے بغیر دوسری شادی پر شوہر کو 1 سال قید اور کم سے کم 20,000 مصری پاؤنڈ جرمانہ ہوگا۔ اس کے علاوہ 18 سال سے کم عمر کے افراد کی شادی کرانے والے افراد کو 1 سال قید اور 50,000 پاؤنڈ سے 2 لاکھ پاؤنڈ تک جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ اقوام متحدہ نے توانائی کے لیے عالمی چیمپئنز کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان 21 رکن ممالک کے ساتھ عالمی سطح پر توانائی چیمپئن قرار دیا گیا ہے۔ عالمی توانائی چیمپئنز میں پاکستان کے ساتھ چائنا، جرمنی، جاپان، روس، اسپین، متحدہ عرب امارات، برطانیہ شامل ہیں۔ پاکستان سمیت 21 ممالک 2030 تک شفاف توانائی دیرپا ترقیاتی ہدف کے حصول کے لیے آگاہی مہم کا حصہ ہیں۔ چیمپئنز ممالک 2050 تک کاربن اخراج کو ختم کرنے کے اولین مقصد کے حصول میں بھی مددگار ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے عالمی توانائی چیمپئنز اہم نکات پر توجہ مرکوز رکھیں گے۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر میں 80 کروڑ روپے کا بجلی کا بل دیکھ کر معمر شہری بے ہوش ہو گیا، جسے طبی امداد کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست مہاراشٹر کے علاقے نالسوپارا میں نائک نامی شخص کی حالت اس وقت بگڑ گئی جب اس نے اپنے گھر کا 1 ماہ کا 80 کروڑ روپے بجلی کا بل دیکھا۔ اتنی بڑی رقم جان کر شہری کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ نائک اپنے گاؤں میں چاولوں کی فیکٹری کے مالک ہیں۔ دوسری جانب بل بھیجنے والی کمپنی نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹائپنگ کی غلطی تھی اور بل ٹھیک کر کے دوبارہ بھیج دیا گیا ہے۔ دوستو، ٹائپنگ کی غلطی کی وجہ سے اگر وہ آدمی بل جمع کرانے اگلے جہاں نکل گیا ہوتا تو اس کا ذمہ دار کون تھا؟ آسٹریلوی پارلیمنٹ نے تاریخی قانون منظور کر لیا ہے جس کے تحت گوگل اور فیس بک کو آسٹریلوی میڈیا کی خبریں شیئر کرانے پر منافع میں سے انہیں بھی حصہ دینا ہوگا۔ آسٹریلوی میڈیا ادارے خبریں اور مضامین شائع کرنے کے لیے جو محنت کرتے ہیں، اس قانون کے ذریعے انہیں اس کا صلہ مل سکے گا۔ یہ انتہائی اہم قانون ہے جس کا دنیا بھر کے میڈیا ادارے شدت سے منتظر تھے، کیونکہ اس کے ذریعے مثال قائم ہو گئی اور اب دیگر ممالک میں بھی میڈیا اداروں کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اور وہاں بھی اس طرح کے قوانین کی منظوری کی صورت میں وہ اپنی محنت کا جائز منافع حاصل کر سکیں گے، جو اس سے پہلے فیس بک اور گوگل تنے تنہا بانٹ رہے تھے۔ پہل تو فیس بک اور گوگل نے آسٹریلوی قانون کی پرزور مخالفت کی، یہاں تک کہ فیس بک نے آسٹریلوی میڈیا کی خبریں شیئر کرنے پر ہی پابندی لگا دی تھی۔ تاہم آزادی اظہار رائے پر پابندی کے الزامات اور سخت رد عمل کے بعد فیس بک اپنا یہ فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہو گیا۔ پھر دونوں کمپنیاں آسٹریلوی حکومت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں اور قوانین میں کچھ نرمی کے بعد آخری لمحات میں بات چیت کامیاب ہو گئی۔ اب گوگل اپنے نیوز شو کیس میں دکھائی دینے والی خبروں کا معاوضہ متعلقہ میڈیا اداروں کو ادا کرے گا۔ اداروں کا کہنا ہے کہ فیس بک اور گوگل جیسی بڑی آن لائن اشتہاری کمپنیوں کی وجہ سے ایک تو روایتی میڈیا اداروں کے پاس سے پہلے ہی اشتہارات ختم ہو گئے ہیں، دوسرا یہ کہ کمپنیاں میڈیا اداروں کا مواد بھی مفت میں استعمال کر رہی تھیں۔ گزشتہ 10 سال میں آسٹریلیا میں شعبہ صحافت کی ہزاروں نوکریاں ختم ہو چکی ہیں اور درجنوں میڈیا ادارے بند ہو چکے ہیں، کیونکہ اشتہارات ڈیجیٹل کی طرف منتقل ہو چکے ہیں۔ ٹک ٹاک پر ایک صارف نے ایک ویڈیو میں حیران کن دعویٰ کیا کہ تمام آدمیوں کی باڈیز کے ایک ہی حصے پر سیاہ تل جیسا نشان موجود ہوتا ہے، اور کمنٹس میں بہت سارے صارفین نے اس کے اس دعوے کی تصدیق بھی کی۔ اس کی بتائی گئی جسم کی وہ جگہ کلائی ہے۔ صارف اس ویڈیو میں اپنی کلائی دکھاتا ہے جس میں ہاتھ اور کہنی کے درمیان میں ایک جگہ پر سیاہ رنگ کا تل یا نشان ہوتا ہے۔ صارف کہتا ہے کہ تمام لوگ اپنی اپنی کلائی کو دیکھیں اور بتائیں کہ ان کی کلائی پر یہ نشان موجود ہے یا نہیں۔ کمنٹس میں بہت سارے لوگ بتا رہے تھے کہ ان کی کلائی پر بھی اسی جگہ سیاہ رنگ کا نشان یا تل موجود ہے۔ ایک صارف کمنٹس میں لکھتا ہے کہ یہ نشان صرف میری کلائی پر ہی نہیں بلکہ میرے بھائی اور باپ کی کلائیوں پر بھی موجود ہے۔
دوستو مجھے یقین ہے کہ اب آپ بھی اسی دل کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ پہلی پوری خبریں سن لیں، اس کے بعد میں دیکھ لیجئے گا۔ میرے خیال سے خبریں شاید مکمل ہو چکی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے دوستو میں ایمانداری سے بتاؤں تو میرے دونوں ہاتھوں میں موجود ہے، اور جس کے دونوں ہاتھوں پہ ہو سنا ہے کہ اس کی اردو بڑی شاندار اور کلاسیکل ہوتی ہے۔ دوستو اردو کے الفاظ جو آپ لوگوں نے میرے درست کروائے ہیں اتنے زیادہ ڈائری میں ایڈ ہو چکے ہیں کہ اتنی خبریں نہیں ہوتی جتنے وہ الفاظ جمع ہو چکے ہیں۔ ان الفاظوں کو دیکھ کر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں تو بہت ہی نالائق ہوں اور تھا۔ اب کچھ عبد الرحمن صاحب اور ریاض احمد صاحب جیسے بڑے بھائی کہیں گے کہ یہ کوئی بتانے والی بات ہے، وہ تو تم ہو۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔